یہ بتائیے گا آج کی ڈیٹ تک کتنے جو افغان مہاجرین ہیں غیر قانونی طریقے سے یہاں مقیم تھے اور وہ واپس جا چکے ہیں؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ممتاز صاحبہ؟ جی ابھی آئی ہے، سوری۔ میرا سوال آپ سے یہ بتائیے کہ آج کے دن تک کتنے لوگ غیر ملکی، اس میں افغان بھی ہوں گے، ایرانی بھی ہوں گے، بنگلہ دیشی بھی ہوں گے، افریقی بھی ہوں گے، کتنی تعداد میں لوگ واپس چلے گئے ہیں رضاکارانہ طور پر، اور مزید کتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، کتنی تعداد ہے جو ابھی ملک میں موجود ہیں جنہیں گرفتار کر کے اور دوسرے طریقوں سے بھیجا جائے گا؟ دیکھیں، یہ والے جو فیکٹس اینڈ فگرز اور سٹیٹسٹکس ہیں، یہ آپ کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ملیں گی یا بارڈر آفیشل سے ملیں گی جو آپ کو ایگزیکٹ فگرز بتا سکیں گی۔ اچھا، صحیح ہے۔ تو آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ بھیجے گئے ہیں ابھی تک؟ اچھا، یہ فرمائیے کہ سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہم پر دباؤ آیا ہے کہ ان کے ایسٹس ہیں جو افغانستان سے لوگ آئے تھے ان کو زبردستی نہ بھیجا جائے، ان کو رجسٹریشن کی جائے۔ تو کیا وزارت خارجہ کے علم میں ہے کہ اس قسم کا دباؤ ہم پر آیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے، جو اللیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان ہے، یہ پاکستان نے بالکل اپنے مفاد میں اس کو پالیسی کو بنایا ہے، اور یہ ہمارا ایک سوورن رائٹ ہے ایک ذات خود مختار ملک کی حیثیت سے کہ ہم اپنے امیگریشن لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ ایک پلان کل 1 نومبر سے امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے 2021 میں جب سے افغانستان میں ایک تبدیلی آئی ہے، کافی افغانز ایسے آئے جن کے لیے ہمیں فارن گورنمنٹس نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ان کو، کیونکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، تو ان کو ان ملکوں میں ٹرانسفر کیا جائے، ان کو ہیلپ کیا جائے تاکہ وہ ان افغان نیشنلز کو اپنے ملک میں لے جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ان ممالک کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں سے افغان ان ممالک کو گئے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی پاکستان کی سرزمین پر ہیں، اس کے سلسلے میں ہم ان ممالک کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ہم نے ان پر زور دیا ہے کہ جلد سے جلد یہ ان ممالک کو ان افغان نیشنلز کو ویزاز دیں تاکہ وہ جلد سے جلد پاکستان کی سرزمین چھوڑ کر وہاں جا سکیں۔ جی صحیح ہے۔ تو یعنی یہ ایسے لوگ جو ان کے ساتھ وہاں کام کرتے رہے ہیں کانٹریکٹر کے طور پر، وہ پاکستان میں رہ جائیں گے، ان کو واپس افغانستان نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ برطانیہ یا امریکہ یا جرمنی یا جہاں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ان کو سہولتیں وہ ممالک دیں گے اور ہم ان کو وہاں بھیجیں گے؟ جی، وہ جن کے کیسز ہمارے پاس آئیں گے ان کو پروسیس کر کے اس کے بعد جس پر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ایگری کرے گی وہ ان کو بالکل اسی طریقے سے آگے بھیجوایا جائے گا، لیکن اس میں کوئی ہماری یہی ہے کہ یہ کوئی اوپن اینڈڈ چیز نہیں ہے، جلد سے جلد ان لوگوں کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کو فوری طور پر ویزاز دے کر اپنے ان ممالک میں جانا چاہیے۔ ان کی تعداد کتنی ہے ممتاز صاحبہ؟ کوئی اندازہ ہے یہ جو درخواستیں آپ کو موصول ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ دیکھیں، یہ مختلف ممالک کی مختلف ریکویسٹس ہیں، اور کچھ لوگ آلریڈی جا چکے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے ہفتے یونائٹڈ کنگڈم نے بھی ایک یہاں سے جہاز بھیجا تھا، اس طرح اور بھی ممالک ہیں۔ تو یہ ان کے ڈفرینٹ نمبرز ہیں، اور اسی کے حساب سے ہمارا تو مین مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللیگلز پاکستان میں نہ ہوں، چاہے وہ افغانستان واپس جائیں یا کسی اور ملک میں۔ تو اس سلسلے میں ہم ان ممالک کے ساتھ بات چیت ہماری بڑی ایڈوانس سٹیج ہے۔ جب یہ انخلاء کا عمل مکمل ہوتا ہے، کل سے ظاہر شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد افغان گورنمنٹ کے ساتھ کیا طے پایا ہے کہ اب بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ کے کوئی پاکستان میں داخل نہیں ہوگا، یا کوئی اور سسٹم بھی جو ہے ایوالو کیا جا رہا ہے کہ آسانی سے ان لوگوں کو جو یہاں مزدوری کے لیے آنا چاہتے ہیں، علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کوئی اور سسٹم بھی ایوالو کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں پاکستان کا جو ویزا پروسیس ہے اسپیشلی ہمارے جو افغانستان کے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے کافی ریلیکسڈ ویزا رجیم ہے، اور ہم ان کو جو بھی لیگل طریقے سے پاکستان آنا چاہے اور پاکستان کے قوانین کے حساب سے ان کی اپلیکیشنز اگر ان آرڈر ہیں تو ان کو پاکستان اپنے پروسیسز کے حساب سے ویزا دے گا تاکہ وہ یہاں پر آ کر لیگل طریقے سے کام بھی کر سکیں، اور اگر کوئی علاج معالجے کے لیے یا فیملیز کو وزٹ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس کے سلسلے میں بھی ہمارا جو سفارت خانہ ہے کابل میں وہ ان کو ویزاز دے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا ایسے لوگ بھی ہوں گے ظاہر بات ہے جو افغان گورنمنٹ کے شاید مخالفین ہوں یا افغان گورنمنٹ ان کو پسند نہ کرتی ہو کہ وہ ملک میں واپس آئیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی پالیسی ہم نے بنائی ہے، کوئی ان کے لیے نرمی برتی جائے گی؟ دیکھیں یہ جو بھی لوگ ریفیوجی سٹیٹس جن کا ہے، اور آپ جس طرح جانتے ہیں یہاں پر کئی لوگ ہیں جو کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، ان کا ریفیوجی سٹیٹس ہے، اور جو کنفرمڈ ریفیوجیز ہیں ان کو ریفیوجی سٹیٹس دیا جا چکا ہے، ان پر اس پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ ابھی پاکستان میں رہیں گے، اور ان کی واپسی پھر انٹرنیشنل قوانین کے حساب سے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے اور افغان حکام سے ڈسکس کر کے اس کے بعد ان کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اور امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ یہ ہمارا فوکس انلیگل انڈیویجولز پر ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا اس میں افغانوں کے علاوہ یہ تو کوئی سٹیٹس آپ کے پاس ہوں گے نا کہ ایرانی یا بنگلہ دیشی یا افریقی، کہ وہ بھی نہیں ہیں، وہ صرف لا اینڈ آرڈر جو ادارے ہیں ان کے پاس؟ وہ ہمارے پاس جی میرے پاس انڈائریکٹ انفارمیشن ہے، ڈائریکٹ انفارمیشن آپ انہی سے لے سکیں گے کیونکہ وہ دے آر دا کسٹوڈینز آف دس انفارمیشن، میرے پاس انڈائریکٹ انفارمیشن ہے۔ جی اچھا اس سے ہٹ کر اس وقت جو افغانستان فلسطین کا ایشو ہے اس حوالے سے پاکستان کا موقع بڑا جاندار رہا ہے، تو اب وزارت خارجہ کیا سمجھتا ہے کہ جو عالمی برادری سو کالڈ خاص طور پر امریکہ اور یورپ ہے وہ تو کھڑے ہو گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جنگ بندی بھی اسی لیے نہیں ہو رہی، تو پاکستان کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ یہ معاملہ فلسطینیوں کے یعنی غزہ سے انخلاء اور سینا کی طرف جائے بغیر حل ہو سکتا ہے یا کوئی اور آپشن بھی موجود ہے؟ دیکھیں اس وقت ایک انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک تو سب سے پہلے ایک او آئی سی کی قرارداد آئی، عرب لیگ کی قرارداد آئی، او آئی سی کا اسپیشل سیشن ہوا جس میں پاکستان نے ایک کلیدی رول ادا کیا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے ایک بھاری اکثریت سے ایک ریزولوشن پاس کی ہے جس میں جنگ بندی پہ زور دیا گیا ہے اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ زور دیا گیا ہے تاکہ وہاں جو غزہ کے عوام ہیں ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس مل سکے۔ یہ ہمارے نمائندے جو ہیں انہوں نے کہا یو این میں کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اسرائیل، تو کیا ہم یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ نیتن یاہو کو جنگی مجرم کے طور پر عالمی عدالت میں پراسیکیوٹ کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو جو فیصلہ ہوتا ہے یہ اس کے ڈفرینٹ میکنزمز ہوتے ہیں اور وہ یونائٹڈ نیشنز کا فیصلہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جو عالمی عدالت جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا پاکستان خود رکن نہیں ہے تو ہم لوگ اس پر اس طرح کا انیشیٹو نہیں لے سکتے، یہ فیصلہ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہی ہوگا۔